کسی نے ایک سوال کیا، کسی نے کہا اسلام میں ہے کہ عورتیں کسی غیر مرد کو دیکھ نہیں سکتی، اور اگر دیکھ بھی لے تو پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے، لیکن مولانا ہم جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ معاف ہے؟ پیچھے والی اسکرین کا سوال ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا، کسی نے علمی سوال ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم بازاروں میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی، چونکہ بازاروں میں کیا انسان کنٹرول کریں، کوئی بھی آتا اور کوئی بھی جاتا ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر اے علی ایسے معاملے میں معاف ہے. کون سی نظر؟ پہلی نظر. ٹھیک، مطلب وہ نظر جو بے ساختہ ان کنٹرولڈ بنا سوچے سمجھے ایسی چیز پر پڑ جائے جس کو دیکھنا حرام ہے، یا ایسی عورتیں پڑ جائے جس کو دیکھنا حرام ہے، تو انسان پھیر لے. حالانکہ وہ چیز دکھ گئی لیکن چونکہ اس نے منہ پھیر لیا تو اس کا گناہ انشاءاللہ اس کو نہیں ملتا. پہلی نظر جو ہوتی ہے وہ معاف ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نظر پڑیں گی پھر وہ معاف ہے. لیکن ہمارے پاس پہلی نظر کو کیسا لیتے لوگ؟ کیونکہ خاتون ان کو دکھ گئی گلی کے کونے پہ ایک، تو اس کو دیکھ لیتے ہو، آواز بولتا ارے پہلی نظر رک جا، چھیڑ مت. وہ اس کو پورا لے کر گلی سے باہر چھوڑ کے آتا، بولتا اب بول پہلی نظر معاف ہے. تو یاد رکھیے ہرگز یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد ہے جو پہلی بے ساختہ ان کنٹرول وداؤٹ اینی انٹینشن پڑ جاتی وہ ہے، اس کے بعد فوراً منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے، پہلی نظر مراد نہیں کہ پہلی بار جو نظر پڑی جب تک آنکھ مچ نہیں ہوتی تب تک نہیں، پہلی مطلب ہو. دوسرا، میں نے جو آپ کے سامنے سورہ نور کی آیتیں تلاوت کی، اس آیت پر آپ اگر غور کریں تو اس میں مردوں کے پردے کی 2 شرط ہے، عورتوں کی پردے کی 3 شرائط ہے. ٹھیک ہے، قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. 2 کنڈیشنز، 2 شرائط. مومن عورتوں وقل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے جو ہے جسموں کو ڈھانکے رکھے اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان کے پوری تفصیلات چلی. تو عورتوں کے پردے میں کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط. اگر مردوں اور عورتوں کا پردہ ہو بہو ہوتا، یکساں ہوتا، ایک جیسا ہوتا، تو اللہ نے دونوں کے لیے کتنے شرائط لاگو کرنا چاہیے تھے؟ 3. مرد کے لیے 2 ہے، عورت کے لیے کتنے؟ 3 ہیں. تو ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ یہ تو ایک طرح سے عورتوں پر ظلم ہو گیا کہ ایک عورت ہے جو میری ماں ہے، میرے پیچھے بیٹھ کر گاڑی پہ چل رہی ہے، ہزاروں مرد اس کو دکھ رہے ہیں، تو کیا وہ گناہگار ہے؟ کنٹینیو کھڑا کر گناہ ہوتے جا رہے. اس ریلوے اسٹیشن چلے گئے، لاکھوں لوگ مل رہے ہیں آپ کو، کیا گناہگار ہے وہ عورت؟ سمجھیے بات. اس لیے کہ عورتوں اور مردوں کا پردہ ہو بہو نہیں ہے، یاد رکھیے دونوں کے پردے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو مکمل ڈھانکے رکھیں گی اور کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، بہن کی نگاہ سے، ماں کی نگاہ سے، کچھ بھی نہیں، کوئی نگاہ سے نہیں. کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو کسی بھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو جو تیسری شرط نہیں لگائی جسموں کو ڈھانکنے کی، اس سے علماء کہتے ہیں مردوں کو اگر عورت بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھے، وداؤٹ اینی سیکسول ڈیزائرز دیکھے، تو یہاں اس کو گناہ نہیں ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا اور کہا اے عائشہ، عید کا دن تھا اور کچھ غلام، حبشی غلام آئے تھے جو کرتب دکھا رہے تھے مختلف، جس سے نوجوان بچوں کو جوش آ رہا تھا جہاد کا. وہ جب کرتب دکھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا تم دیکھو گی؟ آفر دیا آپ کو، پیشکش کی. آپ نے کہا اللہ کے رسول میں دیکھوں گی. پھر آپ آئے، آپ اپنے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور یہ کھیل مسجد نبوی کے احاطے میں چل رہا تھا جہاں آپ کا حجرہ تھا. مائی عائشہ پیچھے سے آئی، وہ کہتی ہے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر وہاں دیکھتی رہی. اللہ کے رسول صلی مجھ سے پوچھ رہا عائشہ بس؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اور تھوڑا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے پوچھا بس؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اور تھوڑا. پھر آپ سے پوچھا اللہ اے عائشہ
کیا جی بھر گیا دیکھنے سے, مطلب وہ کھیل دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں, اور پھر وہ چلے گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو کھیل اور کرتب دکھائے, نہ کہ کوئی دینی تقریب سنائی. اس سے پتا چلا عورت بنا شہوت کی نگاہ سے مردوں کو دیکھ سکتی ہے. اب لوگ بولتے نہیں یہ حدیث پردے کی آیت سے پہلے ہے, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اگر یہ حدیث پردے کی آیت سے پہلے ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر جب پردے کا حکم نہ آیا تھا تو یہ بنا پردے کے پیشاب اور پیخانے کے لیے بیت الخلاء کے لیے جایا کرتی تھی, اور کبھی رات کے اندھیرے میں جاتی. ایک بار منافقین کا ایک گروہ کھڑا تھا جو عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا, اور جب وہ آ رہی تھی تو آپ کی بیٹی کو کسی نے چھیڑ دیا اندھیرے میں. تب وہ آیت اتری کہ جو ہے وہ پردے میں جائے, اپنے سروں کو چادر سے ڈھانک لے تاکہ وہ پہچانی جائے اور چھیڑی نہ جائے. تو پتہ کیا چلا کہ پیشاب اور پیخانے کو رات اور دن میں بھی امہات بنا پردے کی جاتی تھی. حضرت عائشہ اپنے گھر میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کیوں کھڑے کرتے؟ کہتے عائشہ آؤ مسجد میں آ کر بیٹھو, گراؤنڈ میں سے دیکھو. سمجھ رہے آپ؟ پیچھے کھڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک انسان کسی کو پیچھے کیوں کھڑا کرتا ہے کہ پیچھے سے دیکھو میرے, مطلب تم آڑ میں ہے, چھپے ہے. اور حضرت عائشہ آپ کی آڑ سے چھپ کر دیکھ رہی تھی. اگر پردے کا حکم آ گیا ہوتا تو یہ مسئلہ تھا جو ہے یہ اگر نہ ہوتا تو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ سب بیویوں سے کہتے آ جاؤ, کہ تو وہ تو کھلی جایا کرتی تھی باہر, چونکہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو یہاں آڑ میں کیوں رکھا, آڑ سے کیوں دیکھا؟ اب وہ دوسری ایک روایت لاتے ہیں. ہاں وہ ایک حدیث ابو داؤد کی ایک روایت کہ ایک ام مختوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے, وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. مائی عائشہ اور ایک دوسری ایک صحابیہ تھی, امہات تھی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا چلو اندر جاؤ, ام مختوم آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ام مختوم تو نابینا ہم کو کہاں دیکھ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تو نابینا نہ ہو. یاد رکھیے یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے, جس کے بالمقابل جو روایت میں صحیح بخاری کے رکھ رہا ہوں یہ صحیح حدیث ہے. یاد رکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کا پردہ ہو بہو ہے نہ, اور آدمی مرد کو عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے, تو لہٰذا ایک طرح سے شریعت نے پھر عورتوں پر ظلم کیا کہ عورتوں کو تو پردے میں ڈال دیا, ہم کو کھلا چھوڑ دیا. وہ تو بیچاریاں بغیر چاہتے ہوئے گناہ میں آ رہی, ہر بار دیکھ لیا گناہ, اس کو دیکھ لیا گناہ, اس کو دیکھ لیا گناہ, سبزی والے کو دیکھ لیا گناہ, ٹیچر کو دیکھ لیا گناہ, دودھ والے کو دیکھ لیا گناہ, بازار میں گئے گناہ, مارکیٹنگ والے کو دیکھ لیا گناہ, اس سے خریدا گناہ. تو اب عورت کیا گھوڑوں کو یوں لگائے جاتے, یوں لگا کے گھومے؟ بتائیے مجھے آپ کیا بولتی ہے فطرت؟ تو یہ بات درست ہے. اب بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں, اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن صرف حسد کی بنیاد پر اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے ہیں. اور جب بھی یہ اجتماع ہوتا ہے, پچھلے 10 سالوں سے یہی چلتا ہے کہ وہاں اسکرین پر آپ آتے ہیں, اس کا کیا جواز ہے. حالانکہ الحمدللہ میں نے پہلے دن سے آج تک کہا کوئی شرعی دلیل لاؤ اس کے حرام ہونے کی, میں یہ کام بند کر دوں گا. آج تک نہیں لا سکے الحمدللہ, 12 سال ہو گئے اب تک الحمدللہ. میں جھگڑے کی ڈیبیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ مسئلہ بیان کرنے کی بات ہے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے اس سے کچھ سال پہلے ایک مدرسے سے فتویٰ لایا تھا کہ بھائی وہاں کی علماء نے کہا یہ کام حرام ہے, الحمدللہ ان مدرسے والوں نے بھی ایک بہت بڑا اسکرین لگایا تھا. جب ایک خیرت کا کمپٹیشن ہوا تھا جس کے اندر چکنے چکنے خاری آ رہے تھے, ان کو وہ آرام سے بیٹھ کے عورتیں دیکھ رہی تھی. میں تو ماشاءاللہ داڑھی میں بھی ہوں, ایک سنت بھی ہے میرے چہرے پر, ٹھیک ہے, اور وہ آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا, وہ مطلب پورے طاقت اور توانائی لگا کر پڑھ رہے تھے اپنی خیرتیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال معاملہ ویسا نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس کا اقرار کیا, لیکن اب تک زبان سے نہیں کہا, عملاً بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک. تو یہ صرف حسد کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ کرے تو یہ عمل غلط ہے, ہم کرے تو اس کا جواز ہے ہمارے پاس. آپ کرے تو غلط, ہم کرے تو وہ جو ہے صحیح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا الحمدللہ انہوں نے وہ جواز ختم کر دیا. حرام کی جو دلیل تھی کہ انہوں نے خود عورتوں کو بلایا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ترغیبی عورتیں آئی, وہ کمپٹیشن دیکھا. میں ان خاریوں پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ان کی چہروں پہ چونکہ سنت نہیں تھی تو بولنے کا حق ہے مجھے پورا, ٹھیک ہے. بہرحال کیونکہ وہ داڑیاں تھی لیکن کاٹی بھی تھی انہوں نے, اگر نہ ہو تو الگ بات ہے. بہرحال اس کے بالمقابل یہاں سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے, لوگ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت سننے میں عورتوں کو کیا ترغیب ملیں گی, اس لیے کہ ہم لوگ تو عربی جانتے نہیں, تو ہم کو سمجھ میں تو آتا نہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں اردو میں بولا جاتا ہے, آپ سیکھ رہے سکھا رہے. تو ان مراحل کے لیے اگر لیا جائے تو تمام علماءوں نے چاہے جس مکتب فکر کو الحمدللہ اس کا جواز دیا ہے, اور آپ بڑے بڑے علماء کو جو چاہے کسی مدرسے کے ناظم, ذمہ دار, بڑے بڑے علماء سب ٹی ویوں پر آتے ہیں, مختلف چینلز پر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, مولانا اسرار احمد آتے ہیں, ریگولر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو. مولانا سلمان ندوی جو ہے پیس ٹی وی ماشاء اللہ ان کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے, وہ آئے. دیگر مختلف علماء جو ان کے بڑے بڑے حضرات ہیں وہ اس پر آئے. بریلوی علماء تو اس کے پرانے پہلے سے خیال ہے کہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ میڈیم کو یوز کیا جائے, ٹھیک ہے. تو وہ تو آتے ہی ٹی وی پہ مختلف چینل, سب سے پہلے ابتدا بریلوی نے کی تھی,
چاہے آپ کی کیو ٹی وی ہو، مدنی چینل ہو یا فلاں ٹی وی ہو، یہ انہی کی ابتدا ہے، انہوں وہ بھی اس کی قائل. تو آج ہر مکتب و فکر اس کا قائل ہے کہ میڈیا کو یوز کیا جا سکتا، اور عورت اگر بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا وہ عورتیں جو شہوت کی نگاہ سے دیکھیں ان کے لیے یہاں آنا درست نہیں ہے. بقیہ جو سننے آ رہی ہو دیکھنے، تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ آ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے. دلائل اس کے تعلق سے بہت سارے ہیں، اور پردے کے حکم کے جو شرائط مختلف ہے، یہ شرائط خود دلیل ہے کہ پردہ دونوں کا مختلف ہے، یکساں اور ایک جیسا نہیں ہے. السلام علیکم.